بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 25 جنوری 2020 بروز ہفتہ سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں، اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سے۔ ملکی کارکن ناصور نہیں ترقی کے ساتھی ہیں۔ رکن شورا کونسل ڈاکٹر محمد عبداللہ العباس کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں کام کرنے والے غیر ملکی کارکن ناصور نہیں بلکہ سعودی عرب کی تعمیر و ترقی میں ہمارے شریک ہیں۔ جو لوگ غیر ملکی کارکنوں کو سعودی عرب کے لیے نقصان دہ کہتے ہیں وہ غلطی پر ہیں۔ العباس نے سعودی اکنامک فورم میں خطاب کے بعد سبق نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، میں غیر ملکیوں کا دفاع نہیں کر رہا، لیکن ہمیں درست بات کہنا چاہیے اور حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے بولنا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ غیر ملکی کارکن سعودی عرب کے لیے کینسر کی طرح ہیں، جو بالکل غلط ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بھی ہماری تعمیر و ترقی میں ہمارے برابر کے شریک ہیں، بلکہ سعودی عرب کو اب بھی ماہر اور تربیت یافتہ ہنرمند کارکنوں کی ضرورت ہے۔ رکن شورا کونسل نے مزید کہا، ہمیں غیر ملکی کارکنوں کو اس نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ جب سعودی عرب معاشی ترقی کی جانب رواں ہوا تو ہمیں غیر ملکی کارکنوں کی اشد ضرورت تھی۔ یہ درست ہے کہ شروع میں سعودی عرب میں ٹیکس اور فیسیں نہیں تھیں اور نہ ہی رقم بھیجنے پر کسی قسم کی پابندی آئی تھی جس سے انہوں نے فائدہ اٹھایا۔ تاہم یہ بھی درست ہے کہ غیر ملکی کارکنوں نے سعودی عرب کی ترقی کے لیے بہت کچھ کیا۔ سعودی عرب میں کرونا کا کوئی مریض نہیں۔ وزیر صحت کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں نئے کرونا کا کوئی مریض نہیں۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی اطلاعات درست نہیں جس میں کہا گیا کہ سعودی عرب میں ایک انڈین نرس نئے وائرس کا شکار ہے۔ واضح ہے، روئٹرز نیوز ایجنسی نے انڈین وزیر مملکت برائے خارجہ امور کے حوالے سے خبر دی کہ سعودی عرب کے 80 ریجن میں نئے وائرس کا شکار ہونے والی انڈین نرس کا علاج جاری ہے۔ انڈین وزیر مملکت نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر مزید کہا تھا کہ سعودی عرب کے کئی ہسپتالوں اور طبی اداروں میں خدمات انجام دینے والی 100 سے زائد نرسوں کا چیک اپ کیا گیا، جن میں سے ایک نرس میں وائرس کی نشاندہی ہوئی جس کا علاج جاری ہے۔ انڈین وزیر مملکت برائے امور خارجہ کے ٹویٹ پر روئٹرز نیوز ایجنسی کی جانب سے دی جانے والی خبر کی تردید میں سعودی وزارت صحت نے تفصیلی بیان جاری کیا، جس میں واضح طور پر کہا گیا کہ سعودی عرب میں ابھی تک نئے وائرس میں مبتلا کسی مریض کی نشاندہی نہیں ہوئی۔ وزارت صحت اس معاملے میں انتہائی احتیاط سے کام کر رہی ہے۔ سعودی عرب کے تمام ہسپتالوں اور طبی مراکز میں باریک بینی سے چیک اپ کیا جاتا ہے۔ وزارت صحت نے مزید کہا کہ چین میں نما ہونے والے نئے وائرس سے بچاؤ کے لیے وزارت صحت کی جانب سے تمام احتیاطی تدابیر اختیار کر لی گئی ہیں۔ اس ضمن میں سعودی عرب کے تمام ایئرپورٹس اور بری سرحدی چوکیوں اور بندرگاہوں پر وزارت صحت کی جانب سے حفاظتی اقدامات مکمل کیے گئے تاکہ وائرس کا شکار ہونے والے مشتبہ افراد کے بارے میں بروقت علم ہو سکے۔ ترجمان وزارت صحت کا کہنا ہے کہ جس انڈین نرس کے حوالے سے غیر ملکی خبرساں ایجنسی نے خبر دی ہے وہ سانس کے سنڈروم کا شکار ہوئی جس کے نئے کرونا سے کوئی تعلق نہیں۔ خود کو ابلیس کہنے والا سعودی گرفتار۔ عربی زبان کی ایک مشہور کہاوت ہے خالف طورف، جس کے معنی ہے کہ الٹی بات کرو مشہور ہو جاؤ گے۔ یہ کہاوت اس سعودی نوجوان پر پوری اتر آتی ہے جس نے مشہوری کے لیے خود کو ابلیس قرار دے دیا۔ اس نے ٹک ٹاک پر عجیب و غریب میک اپ کر کے اپنی ایک ویڈیو بنائی جس میں وہ خود کو ابلیس ظاہر کر رہا ہے۔ سیکیورٹی فورس نے خود کو ابلیس کہنے والے نوجوان کو تلاش کر کے گرفتار کر لیا۔ ٹک ٹاک پر مقامی نوجوان کی ویڈیو دیکھتے ہی دیکھتے وائرل ہو گئی اور لوگ اس حوالے سے ایسے گفتگو کرنے لگے جیسے کوئی ہنگامہ برپا ہو گیا۔ اس ہنگامے کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ایک سعودی نوجوان نے خود کو ہوش و حواس کے عالم میں شیطان قرار دیا تھا۔ اس کے علاوہ یہ سارا کام اس نے کھلم کھلا کیا، اس میں اس نے پورے معاشرے کے لیے چیلنج کا ماحول پیدا کر دیا۔ سوشل میڈیا پر اس کی ویڈیو وائرل ہو گئی۔ ابلیس ہونے کا دعویٰ کرنے والے نوجوان نے ویڈیو کلپ میں مقدس زبان کے انداز میں جملوں کا انتخاب کیا۔ ویڈیو کلپ میں اونچی آواز سے موسیقی بھی سنتا ہوا دیکھا گیا۔ اس نے تصویر کے نیچے کیپشن میں تحریر کیا کہ ابلیس جاگ رہا ہے۔ سیکیورٹی فورس نے خود کو ابلیس کہنے والے نوجوان کو تلاش کر کے گرفتار کر لیا۔ جدہ کارنش کے باتھ روم استعمال کرنے کی فیس 7 ریال۔ جدہ کارنش پر بنے باتھ روم استعمال کرنے کے لیے فیس مقرر کر دی گئی۔ بلدیہ کے ترجمان کے مطابق سمارٹ باتھ روم کے لیے 7 ریال جبکہ روایتی بیت الخلاء کے لیے 3 ریال فی شخص مقرر کیے۔ مقامی روزنامے المدینہ کے مطابق
بلدیہ کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ جدہ کے ساحل پر بنائے گئے باتھ روم کا کانٹریکٹ دینے کے لیے ٹینڈرز بھی طلب کر لیے گئے۔ بلدیہ کے ترجمان محمد البکمی نے مزید بتایا کہ ساحل جدہ کی بہترین تفریح گاہ ہے، یہاں روزانہ ہزاروں لوگ آتے ہیں ان کی ضروریات کے لیے۔ بلدیہ کی جانب سے بیت الخلاء تعمیر کیے گئے۔ ساحل کے مختلف مقامات پر 10 روایتی جبکہ 8 سمارٹ بیت الخلاء موجود ہیں۔ سمارٹ بیت الخلاء میں داخلے کے لیے پری پیڈ کارڈ حاصل کرنے کی سہولت بھی موجود ہے۔ پری پیڈ کارڈ مختلف قیمتوں کا ہوتا ہے، تاہم اس کے کریڈٹ میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ سمارٹ کارڈ استعمال کرتے ہوئے بیت الخلاء کے مخصوص دروازے کو کھولا جا سکتا ہے۔ باتھ روم میں داخل ہونے اور نکلنے کے دروازے بھی الگ الگ بنائے گئے ہیں۔ سمارٹ بیت الخلاء میں گرم اور ٹھنڈے پانی کی سہولت کے علاوہ ہاتھ خشک کرنے کے لیے ایئر بلورز کا بھی خصوصی انتظام موجود ہے۔ دوسری جانب ساحل پر تفریح کے لیے آنے والوں کا کہنا ہے کہ بلدیہ کی جانب سے روایتی باتھ رومز کو بھی نجی اداروں کی تحویل میں دے دیا گیا ہے، جس سے انہیں کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بعض لوگوں نے بلدیہ کی جانب سے اس بات کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ بہتر اقدام ہے، اس سے کم از کم صاف ستھرے باتھ رومز ملیں گے جس سے کافی سہولت ہوگی۔ اس حوالے سے بلدیہ کے ایک ذمہ دار کا کہنا تھا کہ باتھ رومز کو مستقل بنیادوں پر صاف رکھنے کے لیے کل وقتی کارکنوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے انہیں نجی کمپنی کو دینا معاملے کا بہتر حل ہے۔ کرپشن میں ملوث بلدیہ جازان کے افسران پر مقدمہ۔ سعودی عرب میں پراسیکیوشن جنرل کا ادارہ کرپشن کی بہکنی اور اس میں ملوث افراد کے خلاف تحقیقات پر مامور ہے۔ عربی نیوز ویب سائٹ کے مطابق محکمہ انسداد بدعنوانی کی جانب سے جازان ریجن میں بلدیہ کے 2 سربراہوں اور 5 اہلکاروں سمیت 2 ٹھیکیداروں سے کرپشن کے الزامات کے حوالے سے تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ اطلاعات کے مطابق ملزمان پر 3.5 بلین ریال خرد برد کرنے اور ناجائز ٹھیکے دلانے کا الزام ہے۔ محکمہ پراسیکیوشن جنرل کے ذرائع کا کہنا ہے کہ گرفتار شدگان پر بدعنوانی کے کئی مقدمات درج کیے گئے ہیں، جن میں بلدیہ جازان ریجن کے 2 اعلیٰ افسران اور 5 اہلکار شامل ہیں۔ عائد کیے جانے والے الزامات کے مطابق ملزمان نے ایسے تعمیراتی منصوبوں کی منظوری دی جو صرف فائلوں میں ہی تھے اور ان کا حقیقت میں کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ ذرائع کا کہنا تھا کہ ملزمان نے فرضی کمپنیوں کے ناموں سے ٹھیکے منظور کر کے فنڈ تقسیم کیا، جبکہ سسٹم میں ایسی کمپنیوں کو بھی ان لسٹ کیا گیا جن کا وجود صرف فائلوں میں تھا۔ بعض کمپنیاں جن کو ٹھیکے دیے گئے ان پر کام کرنے کی پابندی عائد تھی، اور ایسی کمپنیوں کو بھی ملزمان نے سرکاری ٹھیکے دیے جن میں صرف کارکن تھے اور کوئی ساز و سامان نہیں تھا۔ غیر اخلاقی ویڈیو کلپ کی سزا 5 سال قید۔ سعودی وکیل نواف النباتی نے بتایا کہ غیر اخلاقی ویڈیو کلپ کے دھندے کی سزا 5 سال قید اور 3 لاکھ ریال تک جرمانہ ہے۔ دونوں سزاؤں میں سے کسی ایک پر بھی اکتفا کیا جا سکتا ہے۔ الوطن اخبار کے مطابق النباتی کا کہنا ہے کہ یہ سزا اطلاعاتی جرائم کے انسداد کے قانون کی دفعہ 6 میں مقرر ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سزا ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو غیر اخلاقی ویڈیو کلپ کا دھندا کریں گے یا ملکی قانون یا سماجی تہذیب کے منافی کوئی حرکت کریں گے یا نجی زندگی کے تقدس کو پامال کریں گے یا اس حوالے سے کمپیوٹر یا نیٹ ورک کے ذریعے کوئی پیغام تیار کریں گے یا بھیجیں گے یا اسے اپنے ہاں محفوظ کریں گے۔ غیر اخلاقی نیٹ ورک یا گروپ قائم کرنے یا سماجی آداب کے منافی کسی بھی قسم کی سرگرمی میں ملوث ہونے یا اس کا پرچار کرنے پر بھی یہی سزا ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر کسی شخص کو گرفتار کرنے پر اس کے قبضے سے سماجی آداب کے منافی ویڈیو کلپ برآمد ہوئے اور یہ الزام اس پر ثابت ہو گئے تو اسے زیادتی کے جرم کی سزا دی جائے گی۔ یہ سزا جج کی ثوابدید پر موقوف ہوگی۔ باتی نے کہا کہ جو لوگ انٹرنیٹ پر غیر اخلاقی سرگرمیوں میں ملوث پائے جائیں گے انہیں جج ثوابدیدی اختیار کے مطابق سزا دے گا۔ مختلف علاقوں میں درجہ حرارت منفی اور بارش۔ سعودی عرب کے کئی علاقوں میں جمعرات کو گرج چمک کے ساتھ بارش اور ژالہ باری ہوئی۔ مشرقی ریاض کے باشندے صبح سویرے ژالہ باری کی خوفناک آوازیں سن کر بیدار ہوئے۔ اخبار 24 کے مطابق سعودی عرب کے کئی علاقوں میں درجہ حرارت منفی ہو گیا۔ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور سعودی عرب کے مشرقی اور وسطی علاقوں میں گرد آلود ہوائیں چلتی رہیں۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق جازان اور اس کی کمشنریوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ ماہرین موسمیات کے مطابق اس کا سلسلہ شام 6 بجے تک جاری رہا۔ الاحسا میں جمعرات کو کہیں ہلکی پھلکی اور کہیں درمیانے درجے کی بارش ہوئی۔ الاحسا کی تحصیلوں اور گریوں میں بھی بارشیں ہوتی رہیں، جبکہ سمندر میں لہریں 3 میٹر اونچائی تک اٹھتی رہیں۔ درجہ حرارت سعودی عرب کے بیشتر علاقوں میں مسلسل کم ہو رہا ہے۔
بارش سے متاثرہ علاقوں میں الافلاج، الحریق، الخرج، دریا، دلم، ابو غریش، احد مساہرے، فرسان، خبر دمام، القطیف شامل ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ایم جی ایچ اسٹوڈیو۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے اسے لائک ضرور کیجیے، ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔